اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ آخر ہم غفلت کی چادر اوڑے جس دنیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمائے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس پہ نقصان ہوا۔ موت کی اس معاملے پر غور کیجئے جو عین قریب جس سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ موت کا یقین ہونے کے باوجود ہم موت کی تیاری نہیں کر بغیر توبہ کیے مر گئے؟ کبھی سوچا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوا قبر میں آگ لگ گئی کیا ہوگا؟ کون بچانے آئے گا؟ دولت جو یا ظلم سے کمائی، وہ عزت و شہرت جو اللہ کی نافرمانی سے حاصل کی، وہ خوف و دہشت جسے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا، کیا کام آئے گا؟ یار کبھی سوچا ہے؟ اے مسلمانوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، واللہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں،